बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दादू, मुझे आप लोगों से बात करनी है। अमसाल बीजान के रूम में दाखिल हुई तो लाला रुख और मुस्तफ़ा शाह भी वहीं थे। हाँ पुत्र बोल, बीजान ने उसे अपने पास बिठाया। पहले वादा करे, जब तक मेरी बात ख़त्म नहीं होगी आप टोकेंगी नहीं और ना ही कोई यहाँ से उठकर जाएगा और मेरी बात पर गौर भी करेंगे। अमसाल ने तमीज़ बांधी। ऐसी क्या बात है? बीजान का माथा ठनका। है ना, पहले आप प्रॉमिस करें। अमसाल ने उनका हाथ पकड़ा। अच्छा ठीक है, वादा, बीजान ने कहा। दादू, मैं जमाल शाह अंकल से मिली थी। अमसाल की बात सुनकर तीनों ने उसे हैरानगी से देखा। लेकिन पुत्र, आपने वादा किया था कि आप मुझे नहीं टोकेंगी। अमसाल ने वादा याद दिलाया तो वो खामोश हो गई। हमारी पहली मुलाकात इत्तेफाकी थी, मैं नहीं जानती थी उन्हें। उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने उन्हें लिफ्ट दी और दूसरी बार वो खुद मिलने आए थे शहर में। वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। दादू, सब कुछ पहले जैसा करना चाहते हैं। गो के सब कुछ नहीं हो सकता लेकिन कुछ ठीक तो कर सकते हैं ना। अमसाल ने सारी बात बताने के बाद बीजान से कहा, तुम नहीं जानती उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। बीजान के लहजे में दुख की आमेजिश थी। जानती हूँ दादू, सब जानती हूँ। उनकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया है। लाला फूफू सबसे ज़्यादा हर्ट हुई इन सब में, लेकिन इनका भी तो कोई कसूर नहीं था। उन्होंने भी तो आपसे इतने ही अरसे आप लोगों से दूरी सही है, ख़ानदान की बातें सुनी हैं। लेकिन वो वक्त अब गुजर चुका है दादू। आप उस वक्त को सामने रखें। अमान भाई और रिमल आपू को देखें, इन्हें भी तो दुधियाल की ज़रूरत है। आपको नहीं पता फूफू, मैं बताती हूँ। बचपन से लेकर अब तक हमने जब भी मामा बाबा से दुधियाल ननियाल के बारे में पूछा था, उन्होंने बस यही बताया कि आप उनसे नाराज़ हैं। हम लोग नहीं मिल सकते आपसे और हम भी आपको नहीं जानते थे, तो हमारे लिए आसान था कि उनकी बात सुनकर खामोश हो जाना। लेकिन इन दोनों ने देखा हुआ है अपना दुधियाल, जानते हैं कि कौन है वो। सरे राह मुलाकात भी हो जाती होगी। बहुत मुश्किल होता होगा अपने खूनी रिश्तों से नज़रें चुराकर अजनबियों की तरह गुजर जाना। प्लीज़ आप उनके लिए ही सब भुला दे। बाप का नहीं सही, ददियाल का प्यार तो मिल जाएगा ना। मानती हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो भूल सकती है ना प्लीज़। और फिर ये भी तो देखें ना, कितने रिश्ते हैं। दादू की बहन है सुरैया आंटी और जमाल अंकल दादा जानी के भाई आपके बच्चों के दादा दादी हैं। तो क्या एक शख्स की गलती की सज़ा आप इतने सारे लोगों को देंगी? मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। ज़्यादती आपके साथ हुई थी तो फैसला भी आप ही कीजिए। जिनकी गलती थी वो भुगत कर इस दुनिया से जा चुके हैं, तो आप भी भुला दे। अमसाल ने लाला का हाथ पकड़कर कहा, दादा जानी प्लीज़ बस कर देना, बहुत हो गया। 20 साल का अर्सा कम नहीं होता, उम्र का एक हिस्सा होता है। माफ़ कर दे उन्हें। अगर अब भी नहीं करेंगे तो ये नाराज़गी नस्लों तक चलेगी। मेरी बातों को ठंडे दिल और दिमाग से सोचिए। वो लोग 1-2 दिन तक आएंगे आप लोग प्लीज़ कोई मस्बत फ़ैसला कीजिएगा। अमसाल ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, उनको सोच में डूबा छोड़कर वो बाहर निकल गई। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? मुस्तफ़ा शाह ने जमाल फैमिली को वहाँ हॉल में दाखिल होते देखा तो पूछा। सभी लोग हैरत से गुम थे। उनके आने का सिर्फ उन चारों को ही पता था। माफ़ी मांगने आए हैं तुमसे। जो हमारे बेटे ने किया हम शर्मिंदा हैं उस पर। चाह कर भी नहीं बदल सकते, लेकिन जो हो रहा है उसे तो बदल सकते हैं। वैसे भी जो उस सब की वजह बना था, उसको इस दुनिया से गए 15 साल गुजर चुके हैं। प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो। 20 साल की सज़ा काफ़ी नहीं है? अरे जमान अंकल, आपकी सॉरी में दम नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। इमोशन पैदा करें, थोड़ा फील ना यार। फीलिंग के साथ सॉरी करें ना। छब्बे पर बैठी अमसाल ने हाँक लगाई। उनकी नज़रें ऊपर उठी तो अमसाल और बाजिल को फर्स्ट पोर्शन के छब्बे पर बैठे देखकर सबकी आंखें खुली थी। जले, अगर मैं ऊपर आ गई ना तो मैं भी पूरी फीलिंग के साथ जूते लगाऊंगी तुम्हें। मुंह बंद करके बैठो। सारे बेगम ने उसे घुरका। हमेशा ये लड़की गलत मौके पर ज़बान खोलती है। सॉरी, आप कैरी ऑन कर ले, मैं अब नहीं बोलती। अमसाल ने होठों पर उंगली रखी। प्लीज़ मुस्तफ़ा, मैं जानता हूँ अच्छा नहीं किया हमने आपके साथ, मगर जो भी हुआ उसमें हमारा भी तो कोई कसूर नहीं था। गलती हमारे बेटे ने की थी, सज़ा हमने भुगती। और अगर आप मज़ीद भी कोई सज़ा देना चाहें तो हम हाजिर हैं। प्लीज़, जानता हूँ सब भुलाना आसान नहीं, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो ना। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है। इसी बात को देखकर ही अपना दिल बड़ा कर लो यार। मरने से पहले एक बार गले लगा कर कह दो, जाओ जमाल शाह, मैंने तुम्हें माफ़ किया। जमाल शाह ने साकित खड़े मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखा।
ہم نے آپ کو معاف کیا۔ سب کی نظریں لالا رخ کی طرف اٹھی۔ امسال کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ ہاں تایا جان، ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ بھی ہمیں معاف کر دیجیے گا، اور پلیز یہ مرنے مارنے کی باتیں دوبارہ نہیں کیجیے گا۔ ابھی تو ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے۔ لالا رخ کہتی ان کے پاس آئی تو جمال شاہ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دوبارہ مصطفیٰ شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی کے گلے نہیں لگو گے؟ کتنے سال بیت گئے ہیں۔ جمال شاہ نے کہا تو وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگے تھے۔ معاف کر دینا یار۔ جمال شاہ نے دوبارہ کہا۔ سوریہ شاہ حاجرہ شاہ سے مل کر خدیجہ بیگم اور ساریہ بیگم کی طرف مڑی جو نم آنکھیں لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں سے نہیں ملو گی؟ سوریہ شاہ نے کہا تو وہ دونوں ان کے گلے لگی۔ امسال بازل کی آنکھیں اور منہ بے وقت کھلے تھے۔ او تیری، یہ کیا سین ہے بھائی؟ امسال نے بازل کو کونی ماری تو اس نے بھی نپی میں سر ہلایا۔ پتر نیچے تو آؤ، اپنے نانا نانی سے تو ملو۔ سوریہ شاہ کی بات سن کر دونوں اچھلے۔ توازن برقرار نہ رہنے کی وجہ سے دھڑام سے اوپر سے نیچے زمین پہ آ گرے تھے۔ سب ہونک بنے انہیں دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ ہٹو نہ زلے، میرا سانس بند کر کے دم لوگی کیا؟ بازل نے اسے دھکا دیا۔ مرو تم، مجھے بھی گرا دیا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دونوں کو اٹھایا۔ پتر کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ حاجرہ بیگم ان کی طرف بڑھی۔ ہمیں کیا پتا دادو کیا ہوا ہے، ہم تو خود ابھی آئے ہیں۔ امسال چھجے کے نیچے کھڑے ہو کر جائزہ لینے لگی۔ پتر ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ مصطفیٰ شاہ کو حیرانی ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں، اس طرح بندہ جلدی نیچے نہیں آ جاتا۔ امسال نے گال پہ انگلی ٹکاتے ہوئے کہا تو ساریہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی ہو جائے، ان کی اولاد نہیں تو سدھر سکتی۔ اچھا اب ادھر تو آنا، اپنی نانی سے تو مل، سوریہ شاہ نے کہا۔ ویسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری لائف تھوڑی فلمی ہے، رشتے دار اچانک سے نمودار ہوتے ہیں میرے، امسال نے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ مبارک ہو بنو رانی، تمہارے سسرال والے ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ریمل نے کھڑکی میں کھڑی عائشہ کو گلے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے ان کا فون آیا ہے، ابھی بھی جان کو وہ اس سنڈے آ رہے ہیں، ریمل نے کہا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اسے دیکھا۔ عائشہ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ریمل نے پوچھا، لیکن اس کو مسلسل خاموش پا کر ٹھٹکی۔ عائشہ ادھر میری طرف دیکھو، کیا بات ہے، پریشان ہو؟ ریمل مجھے شادی نہیں کرنی۔ ریمل کے سر پر تو بم پھٹا تھا۔ ریمل کو بلانے کے لیے آتی امسال بھی ٹھٹک کر دروازے پہ رکی تھی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ریمل کو حیرت ہوئی۔ بس نہیں کرنی تو نہیں کرنی، تم جا کے منع کر دو، عائشہ نے کہا تو آپ کے ریمل کی صحیح معنوں میں آنکھیں کھلی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ ریمل نے حیرانگی سے کہا۔ جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں، تم بس جا کے کہہ دو کہ مجھے نہیں کرنی وہاں شادی، عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، جیسے باہر سب تمہاری مرضی کا ہی تو انتظار کر رہے ہیں، تم منع کرو گی تو وہ تمہاری بات مان لیں گے، اور یہ پہلے تو تمہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا، اب اچانک کیا ہو گیا ہے؟ ریمل نے کہا تو اس نے رخ پھیرا۔ تمہارا یوں منہ پھیرنا مجھے شک میں ڈال رہا ہے عاشی۔ ریمل نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے ریمل، میں بس، عائشہ اب کی بات دھیمی پڑی تھی۔ کیا بس، بات پوری کرو، ریمل نے سختی سے کہا تو ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ یہاں آؤ بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے، ریمل نے اسے پاس بٹھایا۔ اب بولو، ریمل نے کہا تو وہ لب کاٹنے لگی۔ تم کہیں کسی کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ ریمل نے اپنے خدشے کو زبان دی۔ بولو، میری سانس اٹکی ہوئی ہے عاشی، جو میں سمجھ رہی ہوں وہ سچ نہیں ہے۔ ریمل نے اسے جھنجھوڑا تو اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہی سچ ہے ریمل، عائشہ نے اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو، اور کیا کیا ہے تم نے؟ ریمل دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ گھر میں اگر کسی کو پتہ چلا تو جانتی ہو نا طوفان آ جائے گا۔ او گاڈ عاشی، میں کیا کہوں تمہیں؟ ریمل نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ؟ ریمل نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا تو اس نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک بار پھر اچھلی تھی۔ نیچے شہریار اور ادھیت کھڑے بات کر رہے تھے۔ دونوں میں سے کون؟ ریمل کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ امسال جو واپس مڑنے لگی تھی، ریمل کی بات سن کر رکی۔ شہریار، عائشہ نے کہا تو ریمل خاموش ہو کر رہ گئی۔ شہریار کا نام سن کر حیران تو امسال بھی رہ گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی۔ عاشی، بہت دیر ہو چکی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اب جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور پلیز یہ بات مجھ سے تو کر دی ہے، کسی اور سے مت کہنا، ورنہ جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ اس حویلی کی روایات تمہیں یاد رکھنی چاہیے، یہاں پر منگنی کو نکاح کی حیثیت حاصل ہے، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، کچھ بھی نہیں۔ جب سے اس نے عائشہ کی بات سنی تھی وہ مسلسل لان میں ٹہلے جا رہی تھی، اس کے ذہن میں مسلسل اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑے عادل کو نہ دیکھ سکی۔ جب کافی دیر تک اس کی پوزیشن میں فرق نہیں آیا
تو اس کے پاس آیا۔ کیا بات ہے کزن، کون سے ایٹم بم بنانے کے بارے میں سوچ و بچار کر رہی ہو؟ عادل کی آواز پر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ بس کچھ نہیں، بس کچھ سوچ رہی تھی۔ ایسا کیا سوچ رہی ہو جو ارد گرد سے اتنی بے خبر ہو گئی ہو؟ عادل نے کہا۔ کچھ نہیں۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ آشیا آپی کا رشتہ کہاں طے ہوا ہے؟ امثال کو اچانک خیال آیا کہ جاننا تو چاہیے کہ وہ لوگ ہیں کون۔ شاہ بابا کے کزن ہیں، ان کا پوتا ہے۔ اچھا، کیا کرتا ہے لڑکا اور کہاں رہتے ہیں؟ امثال نے پوچھا۔ ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور لڑکا زمینداری سنبھالتا ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں بس ایسے ہی، وہ گھر میں ڈیٹ رکھنے کی بات چل رہی ہے تو بس اسی لیے پوچھا تھا، امثال نے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری یہ سنجیدگی کھٹک رہی ہے۔ کچھ بھی الٹا سیدھا مت کرنا، امثال عادل نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے کیوں تمہاری یہ سنجیدگی کھٹک رہی ہے۔ کچھ بھی الٹا سیدھا مت کرنا امثال، عادل نے کہا۔ اس نے اس کی وارننگ کس حد تک سنی تھی یہ امثال ہی بہتر جانتی تھی۔ سارا خاندان جمال شاہ حویلی میں مدعو تھا۔ ویسے تو سبھی سے ملاقات ہو چکی تھی، لیکن سریہ شاہ نے اصرار کیا کہ وہ لنچ آج ان کے ساتھ کرے۔ امثال اور بازل کو ساریہ بیگم نے خاص تاکید کی تھی کہ وہ کوئی بھی شرارت نہیں کریں گے، جس پر دونوں نے شرافت سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گئے۔ امثال کی نظریں سامنے لگے پھلوں کے قطار در قطار درختوں پر اٹکی تھی، جبکہ بازل کی بھوکلائی بھی آواز سنائی دی۔ زلے، سر راشد، اتنے اچھے موقع پر وہ ہٹلر تمہیں کہاں سے یاد آ گئے؟ امثال کی نظریں ابھی تک وہیں ٹکی ہوئی تھی۔ سامنے دیکھو، سر راشد کھڑے ہیں، بازل نے اسے کوہنی ماری۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ہٹلر یہاں کہاں ہوں گے؟ لگتا ہے جاگتے میں خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں، وہ تو اپنے آفس میں اسائنمنٹ میں سر دیے بیٹھے ہوں گے۔ امثال، جس نے چڑ کر بات شروع کی تھی، سامنے نظر پڑتے ہی دھیمی پڑی، جہاں سر راشد ساریہ بیگم سے مل رہے تھے۔ آپا، اب بالکل بھی نہیں بدلی، سر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ماما کو آپا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بازل نے امثال سے کہا۔ گدھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے ماموں ہیں۔ امثال نے بازل کے فضول سے سوال پہ گھورا۔ اب کیا کرنا ہے؟ بازل نے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ نمی ہو کر نکلے، نہیں تو آج بڑا ذلیل ہونا ہے، اگلی پچھلی ساری کسلیں نکال جائیں گی۔ دونوں کی سرگوشیاں سنتے ان کے آگے کھڑے صدام شاہ نے ناسمجھی سے مڑ کر انہیں دیکھا۔ دونوں پیچھے مڑے تو اپنے قاسم صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا؟ کچھ نہیں تایا جان، امثال نے بے چارگی سے کہا اور اپنے آگے کھڑے عادل کے پیچھے جا چھپی۔ اس نے مڑ کر اچنبھے سے دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، ابھی تک تو خیریت ہی ہے، بس اسی طرح کھڑے رہو، ہلنا مت، اور اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا زلے کچھ دنوں کے لیے فوت ہو گئی ہے۔ بوکھلاہٹ میں اس کے منہ سے جو نکل رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، کیا بولے جا رہی ہو؟ عادل نے اسے گھورا۔ کہاں نہ چپ کر کے کھڑے رہو۔ ابھی وہ کچھ بولتی انہیں ساریہ بیگم کی آواز آئی۔ بازی، زلے، اپنے ماموں سے تو ملو آؤ نا بازل، اور یہ زلے کہاں گئی ہے؟ ابھی تو تمہارے ساتھ تھی، صدام کے پیچھے کھڑے بازل سے کہا۔ بات کو کسی حد تک سمجھتا صدام اس کے آگے سے ہٹا تو ان کی طرف دیکھتے سر راشد اچھلے تھے۔ ساریہ نے آگے بڑھ کر امثال کو عادل کے پیچھے سے نکالا تو مرے قدموں سے سر راشد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ راشد، یہ میرے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ساریہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تقریباً چیخے۔ امثال نے اپنی آنکھیں میچھی۔ اللہ جی پلیز آج بچا لینا، یہ ماما کو کچھ نہ بتائے۔ تم انہیں جانتے ہو؟ ساریہ بیگم نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ انہیں میں نہیں جانوں گا تو اور کون جانے گا؟ زندگی حرام کر رکھی ہے انہوں نے میری، میں تو یونی میں بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، یہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے اپنی زندگی میں، جو پچھلے 2 سالوں سے ان کو بھگت رہا ہوں۔ پتہ نہیں ان کے والدین نے کیا چیز پیدا کی ہے، وہ تو پھٹی پڑے تھے۔ ان کی بات سن کر ساریہ بیگم کی خوشگواریت اڑنچو ہوئی تھی، باقی سب کے چہرے پہ دبی مسکراہٹ تھی۔ یہ دونوں چیزیں میری ہیں، ساریہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا تو ایک بار پھر اچھلے۔ یہ دونوں فتنے آپ کے ہیں؟ انہوں نے معصومی سے سر جھکائے کھڑے امثال اور بازل کو گھورتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ان کو اس طرح کھڑا دیکھ کر شہریار آگے بڑھا۔ چھوڑے نا ماموں، آپ چلے اندر چلتے ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے خود ہی اندر کی جانب قدم بڑھائے، پیچھے وہ سب بھی لاؤنج میں آ بیٹھے۔ ان دونوں کے بارے میں راشد بتاتا رہتا ہے، اور سچ پوچھو تو ہمیں بھی بڑا شوق تھا تم لوگوں سے ملنے کا۔ آخر کون ہے وہ جو ہمارے ٹھنڈے مزاج بیٹے کو غصہ دلانے کی سکت رکھتے ہیں؟ سریہ شاہ نے کہا۔ آپ کو پتہ ہے نانو، یہ ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں یونی میں، کبھی ہمارے کوئز کے مارکس کاٹ لیتے ہیں
कभी हमारी असाइनमेंट के एक बार तो पेपर में भी नहीं बैठने दिया। अमसाल ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा, मैं मना करूँगी, अब नहीं करेगा। और ख़बरदार राशिद, जो तुमने दोबारा मेरे बच्चों को तंग किया तो बुरी तरह पेश आऊँगी। आज के बाद से तुम इन लोगों की मदद किया करोगे पढ़ाई में। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे मामू होने का? सुरैया शाह ने राशिद शाह को कहा। रासिम शाह ने मुस्कुराहट दबाई। अपने बच्चों की मासूमियत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वैसे सारिया आपा, आप दोनों अलग अलग रहते हैं क्या? राशिद शाह ने कहा तो शहरयार के साथ बैठे बाजिल और रमजान के कान खड़े हुए। नहीं तो, सारिया बेगम ने हैरानगी से कहा। अच्छा, तो फिर रासिम भाई ने दूसरी शादी कर रखी होगी। राशिद शाह ने सर हिलाते हुए कहा और रमजान और बाजिल की तरफ देखा तो दोनों ने आंखों ही आंखों में खामोश रहने की इल्तिजा की। उनकी मतवक्का दरगत का सोचकर राशिद शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। सोफे पर पीछे की जानिब टेक लगाते हुए उन्होंने टांग पे टांग चढ़ाई। कैसी बातें कर रहे हो राशिद? सारिया बेगम ने हैरानी से उन्हें देखा। वो आपा, यूनी में एक मामू, यूनी कब ओपन हो रही है? अमसाल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। बेटा जी, यूनी की वेबसाइट पर शेड्यूल देख लो। राशिद शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अमसाल ने ना महसूस अंदाज में हाथ जोड़े, जिस पर उन्होंने कंधे उचका दिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यूनी में नूरन मामी, आपने महरूज कलेक्शन का नाम तो सुना होगा ना? अमसाल ने उन्हीं के अंदाज में सोफे पर टेक लगाते हुए, टांग पे टांग चढ़ाते हुए उनकी बीवी को मुखातिब किया। उसकी बात सुनकर वो एक झटके से सीधे हुए। अब की बार उनकी आंखों में इल्तिजा थी। जवाबन अमसाल ने कंधे उचकाए। एजते फिर एजते ही। नहीं बेटा, मैं तो नहीं जानती, नूरीन बेगम ने लालमी से कहा। पर मामू तो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना मामू? आपने उन्हें बताया ही नहीं, कमाल है। अमसाल ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जिनमें वाज़ेह वार्निंग थी। हाँ, नहीं, ये नहीं जानती है। तुम छोड़ो इस बात को और बताओ क्या चल रहा है आजकल? रिजल्ट कब है तुम लोगों का? मामू जी, यूनी की वेबसाइट पर शेड्यूल देख लें। अमसाल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट ठोटे पे सजाई। अमसाल, तमीज़ करो। और राशिद, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं आपा, मैं कुछ नहीं कह रहा था, बस ऐसे ही। आप सुनाएं, क्या चल रहा है आजकल? उन्होंने जल्दी से कहा तो रासिम साहब ने हल्का सा कहका लगाया। वो कब से बैठे अपनी बेटी की एक एक हरकत को नोट कर रहे थे और समझ भी रहे थे। ये महरूज कलेक्शन का क्या चक्कर है? शहरयार ने सबको बातों में मसरूफ़ पाया तो अमसाल से पूछा। कोई चक्कर नहीं है भाई, वो एक ड्रेस ब्रांड है, इसी के बारे में बात हो रही थी। अमसाल ने कहा। बच्चे, 10 साल छोटी हो मुझसे, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुम्हारी बात सुनकर ये जो मामू के चेहरे पर तुम लोगों के लिए नरमी आई थी ना, ये सिर्फ महरूज की ही बदौलत थी। चलो अब बताओ, कौन है ये महरूज? शहरयार ने उसके बाल कान के पीछे अड़सते हुए कहा। हमारी यूनी में लेक्चरर है, मामू की बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है, मरती है मामू पर, शादी के ऑफ़र भी कर चुकी हैं। अब जब हम बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे तो क्या होगा भला? अमसाल ने आंखें मटकाई। बच्चे, इस तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं करते, बुरी बात है। शहरयार ने नरमी से कहा। और वो जो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, उसका क्या? उसने मुँह बिगाड़ा। हाँ सच, वो क्या बात करने वाले थे? शहरयार को याद आया। छोड़े ना, फिर किसी वक्त बताऊंगी, अमसाल कहती वहाँ से खिसक गई। बाजिल इस वक्त दुरियाब और अमान शाह के साथ मॉल आया हुआ था। दुरियाब और अमान शॉप में खड़े अपने लिए शर्ट देख रहे थे। वो और अमसाल इकट्ठी शॉपिंग करते थे, जो कि शॉपिंग कम और लोगों की शामत ज़्यादा होती थी। और वो चूँकि साथ नहीं थी, इसलिए वो बेजारी से इधर उधर नज़रें घुमा रहा था कि एक लड़की पर उसकी नज़र पड़ी। वो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। एक पल में उसकी आंखें शरारत से चमकी और लड़की के पास जाकर उसके पीछे पीछे उसी के अंदाज में चक्कर काटना शुरू कर दिए। ओए मिस्टर, तुम्हें शर्म नहीं आती? लड़की ने उसे घूरते हुए कहा। आती है, लेकिन मुनासिब वक्त पर, हर वक्त नहीं। बाजी ने अपनी असली डटाई का मुजाहरा किया। घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़की ऊंची आवाज़ में चिल्लाई तो शॉप में खड़े दुरियाब और अमान जल्दी से बाहर निकले। दुरियाब आगे बढ़ने ही लगा था कि अमान ने रोक दिया। सबको तिगनी का नाच नचाने वाला आज लड़की के हाथों जलील होगा, ये सोच के ही उसकी ठंड पहुँच रही थी। नहीं यार, अकेला होता हूँ आजकल। मामा और बहन गांव गई हुई हैं। वैसे तो मैं भी अब वहीं होता हूँ, और वहाँ पर मेरी माँ बहन के अलावा भी बहुत सी ख्वातीन रहती हैं, जैसे मेरी खाला, ताई, कजिन्स वगैरह। बाजिल ने जवाब दिया। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? लड़की ने गुस्सेले लहजे में कहा। अगर आपको एतराज़ है तो आप मेरे पीछे आ जाए, बाजिल ने बेनियाजी से जवाब दिया। दुरियाब ने मुस्कुराहट दबाई। मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। प्लीज़ मुँह मत तोड़ना, मैं टूटा हुआ मुँह लेकर कहाँ जाऊँगा? मैं तो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। अगर मेरा मुंह टूटा होगा तो मुझे अपनी लड़की कौन देगा? कोई लड़की नहीं देगा तो मेरी शादी कैसे होगी? शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो मेरा कोई नामलेवा वारिस इस दुनिया में नहीं होगा, वारिस नहीं होगा तो मेरी जायदाद पर रिश्तेदार कब्जा कर लेंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। घर से निकाल देंगे
तो दर दर की ठोकरें खाऊंगा। और बस, वो लड़की चीखी। उसको अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में वो उस लड़की को अच्छा खासा जिद कर चुका था। मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं, शायद हो चुकी हूँ। हाँ, हो चुकी हूँ। वो लड़की अपने चेहरे पे हाथ फेरते हुए बड़बड़ा रही थी। अमान को उस लड़की की हालत पे काबिले रहम लग रही थी। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बाजिल निहायत संजीदगी से आगे बढ़ा। कहाँ? लड़की ने पूछा। पागल खाने। खुद ही तो कह रही हो कि तुम पागल हो चुकी हो, बाजिल ने हमदर्दी से कहा। तो वो लड़की सर पर पैर रख कर भागी। उसके पीछे कुछ बैद न था कि वो वाकई उसे पागल खाने छोड़ा था। दरियाब ने बेइख्तियार कहका लगाया। इसमें कोई शक नहीं कि तुम दोनों बहन भाई अच्छे खासे इंसान को पागल बनाने का फन रखते हो, अमान ने उसके पास आते हुए कहा। तो बाजिल हंस दिया। हा ब्रो, मैंने तो उसे सिर्फ पागल बनाया है। जले होती तो बाकायदा उसका हाथ पकड़ के किसी पागल खाने छोड़ाती। क्या हुआ है अभी यहाँ से एक लड़की भागती भी जा रही थी और तुम लोग भी हंस रहे हो, सद्दाम शाह ने पास आते हुए कहा। तुमने अच्छा खासा सीन मिस कर दिया है। चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, दरियाब ने हंसते हुए कहा और उसे बताने लगा, जिस पर दोनों ने कहका लगाया। इस बार अमान ने भी उनका साथ दिया था। वैसे तुम्हें डर नहीं लगा अगर वो शोर मचा देती या फिर थप्पड़ मार देती तो? सद्दाम ने हंसते हुए कहा। इतनी छोटी छोटी बातें हमने कभी नहीं सोची, और अगर थप्पड़ मार भी देती तो क्या होता? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, बाजिल ने कॉलर झाड़ते हुए कहा। चलो यहाँ से, वैसे भी अब तुम्हारा सारे दिन का खासा सुकून से गुजर जाएगा। दोनों हवेलियों के दरमियान की दीवार गिरा दी गई थी। ये भी बाजिल और अमसाल की ही मरूने मिन्नत थी। दोनों ने शोर मचाया कि उन्हें आने जाने में मुश्किल होती है। पहले बाहर जाओ फिर गेट से आओ, इसलिए दीवार गिरा दी जाए। उनके बावले को देखते हुए घर वालों ने उनकी बात मानने में ही आफियत जानी। इन दिनों उनकी खासी मौजें लगी हुई थी। कभी एक हवेली तो कभी दूसरी। लाट तो वो उठवा ही रहे थे, लेकिन उनका फेवरेट काम यानी बेवक्ती और हर तरह की डिशेस मिल रही थी। इधर वो मुझसे कुछ निकालते, उधर हाजिर हो जाता। सारे बेगम जो पहले उनके एक हवेली की हिमायत से तंग थी, अब दूसरी हवेली के लोगों का भी उनका इस तरह से लाड उठाता देखकर झिंझला जाती। इस वक्त भी वो दोनों किचन में खदीजा बेगम और फहमीदा बेगम के सर हुए थे। यार फहमीदा मामी, ये नानू कहाँ है? सुबह से नज़र नहीं आ रही। अमसाल ने कबाब का टुकड़ा उठाते हुए कहा। बेटा, वो बड़े कमरे में बैठी हैं, कुछ ख्वातीन आई हुई है ना, फहमीदा बेगम ने कबाब कढ़ाई में डालते हुए जवाब दिया। वैसे मामी, ये नानू की कितनी दिहाड़ी लग जाती होगी? बाजिल की बात सुनकर फ्रूट राइफल बनाती नूरिन बेगम ने सर उठाकर उसे देखा। किस बात की दिहाड़ी? फहमीदा बेगम ने अचंभे से पूछा। अरे वही जो उनके नजर नियाज वगैरह मिलती हैं, अमसाल ने कहा तो उनका मुंह खुला। खदीजा बेगम ने हंसते हुए सर झटका। बेटा, हमारी तो कभी जरूरत नहीं हुई, तुम लोग खुद जाके पूछ लो, नूरिन बेगम ने हंसते हुए कहा। वो राशिद शाह की ज़बानी उनके कारनामे सुन चुकी थी, इसलिए दोनों की बात सुनकर उन्हें इतनी हैरत नहीं हुई थी जितनी इस वक्त फहमिया बेगम को हुई थी। वो अभी तक उन्हें आंखें फाड़े देख रही थी। हाँ, ये सही रहेगा, चलो बाजी, अमसाल ने कहा और चलते कुत्ते बाहर निकल गए। भाभी चले गए हैं वो? खदीजा बेगम ने फहमीदा बेगम को उस पोजीशन में खड़े पाया तो हंसते हुए बाजू पकड़कर उन्हें हिलाया। क्या चीज़ है ये? वो दोबारा फ्राई पैन की तरफ पलटी जहाँ उनके कबाब जल चुके थे। ये तो कुछ भी नहीं था, आगे देखिएगा क्या होता है। अभी तो ये जाके अम्मा जान से यही सवाल पूछेंगे। खदीजा बेगम की बात सुनकर उन्होंने सिलेंडर बंद किया। तुम ये देख लो, मैं ज़रा बाहर से होकर आती हूँ, कहती हुई वो भी उनके पीछे निकली। वो दोनों लान में पहुँचे तो दोनों फैमिलीज इकट्ठी बैठी थी। सुरैया शाह भी आ चुकी थी। उनके दाएं जानिब सद्दाम शाह बैठा था और बाएं जानिब की कुर्सी खाली थी जिस पर बाजिल बैठ चुका था। सद्दाम, उठो यहाँ से, हमें नानू से बात करनी है, अमसाल ने सद्दाम को बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा। नानू, हमें ना आपसे एक बात पूछनी थी। अमसाल ने कुर्सी के पास रखी उनकी छड़ी पकड़कर उनसे दूर करते हुए कहा। फहमीदा बेगम भी उनके पास आ खड़ी हुई। हाँ पुत्र, क्या पूछना है? अमसाल ने बाजिल की तरफ देखा तो उसने इशारा दिया कि खुद ही पूछ लो। आपकी दिहाड़ी कितनी हो जाती है? अमसाल की बात सुनकर उन्होंने नासमझी से उसे देखा। उसकी बात का मतलब समझते हुए सामने चेयर पर बैठे रासिम साहब ने अपनी हंसी छिपाने के लिए अखबार उठाकर अपने चेहरे के आगे किया। किस चीज़ की दिहाड़ी पुत्र? अरे वही जो आप दम दुरूद करती हैं, तो औरतें आपको नजर न्याज तो देती होंगी, चढ़ावे भी चढ़ाती होंगी। आपने अभी तक बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया होगा ना, तो एक दिन की एवरेज कितनी कमाई हो जाती होगी, कुछ अंदाज़ा है आपको? अमसाल ने समझदारी से कहा तो वहाँ बैठे अफराद की आंखें और मुंह खुले थे। हाँ ना नानू, बताएं ना, बल्कि ऐसा करें, आप जब अगली बार अपने आस्थाने पर बैठेंगी तो हमें साथ बिठा लीजिएगा,
ہم ساتھ ساتھ آپ کے نذرانے سنبھالتے جائیں گے، بازل نے کھلے دل سے آفر کی۔ ہاں بالکل، ہم چلے جائیں گے آپ کے ساتھ، مجھے اپنی سیکرٹری رکھ لیجیے گا اور بازی آپ کا ملنگ بن جائے گا، میں آپ کا خزانہ سنبھالتی جاؤں گی اور بازی سبز چولا پہن کر آپ کے نام کے نعرے لگاتا جائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، حق بی بی ہو بی بی۔ وہاں پر ششدر بیٹھے افراد کی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہ ہاتھ نچا کر اپنی پلاننگ بتا رہی تھی، جبکہ سریہ شاہ ٹھوڑی پر انگلی رکھے ہکا بکا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ساریہ بیگم دانت پیس کر رہ گئی، اب ان کے اتنے سارے حمایتوں کے بیچ وہ انہیں کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ زلے، مجھے نہیں بننا ملنگ، تم خود بن جانا ملنگنی، بازل نے منہ بنایا۔ اوہ بے وقوف آدمی، لڑکے زیادہ اچھے لگتے ہیں ملنگ بنے ہوئے، اور پھر تم دھمال بھی تو ڈال سکو گے نا، امسال نے اسے پچکارا۔ لان میں ایک دم کہکہوں کی گونج سنائی دی۔ ہاں بھائی، یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، بتائے نا اماں جان، ان کے بڑے بیٹے صفدر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ راشد بالکل ٹھیک کہتا ہے، پورے فتنے ہو تم دونوں، یہ ذرا میری چھڑی پکڑاؤ پھر بتاتی ہوں، سریہ شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے یار نانو، آپ کی چھڑی تو میں پہلے ہی دور کر دی تھی، اب آپ شرمائے نہیں، بتا دیں، ہم نہیں حصہ مانگتے۔ امسال کی بات سن کر ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ زلے، بکواس نہیں کرو ماما، کیا ہو گیا ہے، میں صرف انفارمیشن کے لیے پوچھ رہی ہوں، اگر تو کمائی اچھی ہو جاتی ہے تو میں اور بازی بھی اپنا دربار کھول لیں گے۔ کیوں بازی؟ اس کی چلتی زبان کو رکتا نہ دیکھ کر ساریہ بیگم نے جوتا اتار کر اس کی طرف پھینکا جو اس کی کمر میں لگا۔ ان کو فارم میں آتا دیکھ کر بازی جلدی سے کھسک گیا۔ ہائے اللہ ماما، کتنی زور سے مارا ہے، ایک بار میری شادی ہو لینے دے، میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، امسال نے کمر مسلتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤ گی؟ ساریہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ یہی کہ اس کی ساس مجھ پر ظلم کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں توڑتی رہتی ہیں، وہ خود ہی آپ سے نپٹ لے گا۔ اس کی بات سن کر ساریہ بیگم نے اپنا دوسرا جوتا بھی اس کی طرف پھینکا جو اس کے سائڈ پر ہو جانے سے صدام کو لگا تھا۔ پھوپھو، غلطی اس کی ہے، بیٹی وہ آپ کی ہے، بیچ میں مجھے کیوں مار رہی ہیں، صدام نے اپنا بازو مسلتے ہوئے کہا۔ اس کو وہاں سے بھاگتا دیکھ کر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ ساریہ، کیا چیزیں پیدا کی ہے تو نے، سریہ شاہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ویسے بی بی، آپ نے بتایا نہیں کتنا کما لیتی ہے، جمال شاہ نے ہنستے ہوئے کہا تو اب کی بات سریہ شاہ بھی ہنس دی۔ ثانیہ، یہ مہمان کون ہے، امسال نے روم میں بیٹھی ثانیہ سے پوچھا۔ آشی آپو کے سسرال والے ہیں، ثانیہ کی بات سن کر وہ چونکی۔ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی بس نکاح ہوگا، رخصتی آپی کے ایگزامز کے بعد، ثانیہ نے جواب دیا۔ لڑکا بھی ساتھ آیا ہے کیا، اس نے نارمل انداز میں پوچھا تو ثانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر باہر نکل گئی۔ ہال میں پہنچی تو عادل کو اندر آتے دیکھا۔ سنو، مجھے آشی آپو کے منگیتر کو دیکھنا ہے، امسال نے عادل کو کہا۔ کیوں، تمہیں کیوں دیکھنا ہے؟ بس دیکھنا ہے نا، تم مجھے ملوا سکتے ہو یا نہیں، اس نے دو ٹوک کہا۔ زلے، ہاں یا نا، اگر نہیں تو میں خود بیٹھک میں چلی جاتی ہوں، امسال نے قدم بڑھائے۔ رکو، میں تمہیں پکچر دکھاتا ہوں، وہاں نہیں لے جا سکتا، عادل نے اس کا ضدی انداز دیکھتے ہوئے کہا اور ایک تصویر اسے دکھائی جسے نہایت غور سے دیکھتے ہوئے وہ واپس پلٹی۔ بازی، میں تصویر دیکھ کے آئی ہوں، لڑکے کی شکل و صورت کا تو اچھا بھلا اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے۔ امسال نے اس کے پاس تیسرے پوزیشن کے چھپے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج کل جگہ ان کی میٹنگ پوائنٹ تھی، تمہیں بتاؤ کرنا کیا ہے، بازل نے پوچھا۔ پہلے تو اس کے بارے میں تفتیش کرنی ہوگی کہ کیسا بندہ ہے، رشتہ ختم کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کون بتائے گا ہمیں، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو اس معاملے میں ہماری ہیلپ کرے، امسال نے سوچتے ہوئے کہا۔ صدام شاہ، ہاں، ان سے پتہ چل سکتا ہے، بازل نے کہا۔ تو چلو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو، امسال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ صدام شاہ کے پاس تھے۔ تم لوگ کیوں جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں، اسے حیرت ہوئی تھی۔ اوہو، پہلے تم بتاؤ تو صحیح، امسال نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اس کی ریپوٹیشن تو اچھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بہت ہی کوئی مغرور اور ظالم قسم کا انسان ہے، ڈرگز بھی لیتا ہے اور کئی عورتوں سے تعلقات بھی ہے، صدام شاہ نے کہا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو یہ لوگ آشی آپو کو دوسری لالی پھوپھو بنانے کی تیاری میں ہیں، بازل نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، مجھے بتاؤ، میں ہو سکتا ہے میں کچھ ہیلپ کر دوں، صدام شاہ نے کہا کہ جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تمہاری ہیلپ کی ضرورت تو پڑے گی، 1-2 دن ویٹ کرو، میں سب بتاؤں گی، چلو بازی، امسال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا سوچا ہے، امسال کو ادھر سے ادھر چکر لگاتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ کچھ بھی کر کے یہ رشتہ توڑنا ہے، امسال نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔
اچھا تم ایک کام کرو، کچھ بھی کرنے سے پہلے دادو سے بات کرو، پھر دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن پلیز جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ بازل کی بات سن کر وہ اٹھی۔ دادو مجھے آپ سے بات کرنی ہے، حاجرہ شاہ کے پاس سے بیٹھتے ہوئے امسال نے کہا۔ ہاں پتر بول۔ دادو میں شہریار بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں پتر کیوں نہیں، میں نے تو ساریہ سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، پر میں نے سوچ لیا ہے اور لڑکی بھی پسند کر لی ہے، امسال نے کہا۔ اچھا کون ہے؟ آشی آپو۔ کیا جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ بی جان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ہاں اچھے سے جانتی ہوں دادو، پتر اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ بی جان نے اپنے تئی اسے بتایا کہ شاید وہ نہ جانتی ہو۔ جانتی ہوں دادو، منگنی ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں، اور منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، امسال نے بیزاری سے کہا۔ بی جان اسے دیکھ کر رہ گئی، جو ان کے سر پر بم پھوڑ کر خود کتنی پرسکون تھی۔ پتر ہمارے خاندان میں منگنی نکاح کی حیثیت رکھتی ہے، اور دلیلیں مت دے دادو، بس ہاں یا نہ میں جواب دے، امسال نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ پتر دادو ہاں یا نہ؟ نہیں، بیجان کی بات سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے بھی کوئی توقع مت رکھیے گا، کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ ہکا بکا دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے امسال گئی تھی۔ امسال خدیجہ بیگم کے روم میں داخل ہوئی تو عادل ان کے پاس بیٹھا تھا۔ خالہ مجھے آشی آپو کا رشتہ چاہیے، امسال نے ان کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ امسال کی بات سن کر جہاں وہ حیران ہوئی تھی وہیں عادل اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ عادل نے اچنبے سے پوچھا، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ تم نے شاید سنا نہیں، میں نے کہا ہے کہ مجھے آشی آپو کا رشتہ چاہیے، شہری بھائی کے لیے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہوش میں تو ہو؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ عادل نے سختی سے کہا۔ میرا دماغ ٹھیک ہے اور میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، اس لہجے میں بات مت کرو مجھ سے، امسال نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے، نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کا سوچ رہے ہیں، تم یہ بات کر رہی ہو اور پھر کہتی ہو کہ اس لہجے میں بات نہ کرو۔ اب کی بار عادل نرم پڑا تھا، اس کے معاملے میں وہ ایسے ہی نرم پڑ جایا کرتا تھا۔ ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، نکاح تو نہیں ہوا نا؟ امسال نے جرح کی۔ امسال بے وجہ ضد مت کرو، اس کا انجام نہیں جانتی تم، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ عادل وہ اچھا انسان نہیں ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ جانتا ہوں میں، لیکن یہ رشتہ شاہ بابا کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عادل کی بات سن کر امسال نے تالی ماری تھی۔ واہ کیا لاجک ہے، بہن ہے وہ تمہاری، کل کو کوئی اونچ نیچ ہوگی تو تکلیف اور ذمہ داری تم پر ہوگی۔ یہ بات تمہارے یہاں کیوں فٹ نہیں ہو رہی؟ امسال نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ خدیجہ بیگم تو خاموشی سے دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ میں نے کہا نا اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عادل کی بات سن کر امسال کا دماغ خراب ہوا تھا۔ صحیح، امسال نے سر ہلایا اور مڑی جب عادل نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، کچھ بھی نہیں کرو گی امسال، عادل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکے گا، کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ امسال نے اپنا بازو چھڑایا اور اسے پیچھے زور سے دروازہ بند کر امسال نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اپنے پیچھے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ یہ لڑکی واقعی کسی دن مجھے ہارٹ اٹیک دلوائے گی، عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا۔ دادو آپ کے نکاح کی ڈیٹ رکھ لی ہے؟ سوری دادو آپ کے نکاح کی ڈیٹ رکھ لی ہے؟ امسال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں رکھی، سوچ رہے ہیں اسی مہینے رکھ لیتے ہیں۔ نہیں آپ لوگ اسی ہفتے رکھ لیں پلیز نا، اچھی دادو نہیں ہے۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، ہماری چھٹیاں بھی بہت کم رہ گئی، امسال نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا چل ٹھیک ہے جیسے تو کہے، بیجان نے کہا تو ان کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ دادو، کہتی وہ جس رفتار سے آئی تھی اسی سے نکل گئی۔ اب بازل نے اس کی بات سن کر پوچھا۔ سنا ہے اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلیاں ٹیڑھی کر لو، جبکہ میرا ماننا ہے انگلیاں ٹیڑھی بھی کیوں کرنی، ڈبے کو ہی درمیان سے کاٹ کر آسانی سے گھی نکال لو۔ صحیح، اور اس سب میں ہیلپ کون کرے گا؟ بازل کے پوچھنے پر امسال کی آنکھیں چمکی۔ آف کورس صدام شاہ، عائشہ کے ساتھ ساتھ امان اور دریاب کی نکاح بھی ڈیٹ کی جا چکی تھی۔ سب کاموں میں امسال بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اس کی شاپنگ بھی عروج پر تھی۔ عادل اس کو یوں مصروف دیکھ کر کھٹک سا گیا تھا، کوشش کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جان پایا تھا کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ تنگ آ کر وہ صدام شاہ کے پاس کھڑی باتیں کرتی امسال کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، میں سن رہی ہوں، امسال نے ہلکی سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کہا۔ نہیں تم ذرا سائڈ پہ آؤ، عادل نے کہا تو وہ کندھے اچکاتی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا چل رہا ہے؟ عادل کے پوچھنے پر اس نے ابرو اچکائے۔
ارے تمہیں نہیں پتا، گھر میں 3 شادیوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، مہمان فائنل کیے جا رہے ہیں، کھانا لان کی سجاوٹ وغیرہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے۔ امثال نے آنکھیں پٹپٹائی۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، اس کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے یہاں چل رہا ہے۔ عادل نے اس کی کنپٹی پر انگلی رکھی۔ کچھ نہیں، شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بس میچنگ چوڑیاں رہتی ہیں۔ امثال نے بھولے پن سے کہا۔ زلے، ہائے، جب تم اس طرح سے نام لیتے ہو تو واری جانے کو دل کرتا ہے۔ امثال نے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں سیریس ہوں۔ ہاں تو میں کب مذاق کر رہی ہوں؟ اچھا، اس دن تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تم یہ نکاح نہیں ہونے دو گی، اور اب یوں تیاریاں کر رہی ہو؟ اتنی جلدی ہار مان لی کیا؟ عادل نے اسے بولنے پر اکسایا۔ امثال پراسرار سے مسکرائی۔ وہ تم نے منع کیا تھا نا کہ میں کچھ بھی الٹا سیدھا نہ کروں، تو میں نے تمہاری بات مان لی۔ تم جانتے تو ہو میں کتنی جلدی بات مان جاتی ہوں۔ خیر میں چلتی ہوں، صدام ویٹ کر رہا ہے۔ تم نے بات کرنی تھی کوئی نہیں، تم نے بات کوئی کرنی تھی نہیں، فضول میں وقت ضائع کیا۔ امثال نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ کیوں ویٹ کر رہا ہے؟ اور میں نے منع کیا تھا کہ تم اس سے نہیں ملو گی۔ پھر کزن ہے میرا، جیسے تم ویسے وہ، تم سے بھی تو بات کرتی ہوں نا، امثال نے جتاتے ہوئے کہا تو وہ دانت کچا کر رہ گیا۔ بی جان، سب کی شادیاں ہو رہی ہے، مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ عادل نے حاجرہ بیگم کی گود میں سر رکھا۔ میں کہتی ہوں تمہاری ماں سے کوئی لڑکی دیکھے تمہارے لیے، بی جان نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ بی جان، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، رشتے تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ عادل نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں قاسم سے بات کرتی ہوں، بی جان نے کہا۔ آپ نے قاسم تایا سے کی بات کرنی ہے؟ عادل کو حیرت ہوئی۔ شامین کی بات تو طے ہو چکی ہے، اور رامین کے لیے قاسم سے ہی بات کرنی پڑے گی نا، بی جان نے مسکراہٹ دبائی۔ یار بی جان، آپ کو رامین نظر آ گئی، امثال نظر نہیں آئی؟ آپ راسم چاچو سے بات کریں نا، عادل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو بی جان کھل کر مسکرائی۔ تو یہ بات ہے، کب سے چل رہا ہے؟ بی جان نے اس کا کان مروڑا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، عادل نے منہ بنایا۔ جانتی ہوں، میں بس انتظار میں تھی کہ کب تم آ کر بات کرتے ہو، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرایا۔ ویسے میں اس سے بات کر چکی ہوں۔ پھر کیا کہا اس نے؟ عادل نے بے چینی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اس کا کسی کے ساتھ کون سا مٹکا چل رہا ہے جو وہ شور مچائے گی، اس لیے جو آپ کی مرضی۔ مزید تمہارے سامنے بلا کر پوچھ لیتی ہوں۔ رہنے دے بی جان، آپ کو پتا ہے نا آپ کی پوتی الٹی کھوپڑی کی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا دماغ گھوم جائے۔ آپ خالہ اور چاچو سے بات کریں، سیدھا فیصلہ کریں اور منگنی کی انگوٹھی پہنا دے، جتنا سے ٹائم کم دیں گی اتنا اچھا ہوگا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، میں کرتی ہوں بات سب سے، بی جان نے کہا۔ نہیں، آپ ابھی بلائیں سب کو، عادل کی بے صبری دیکھ کر وہ ہنسی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ یار بی جان، آپ کو نہیں پتا، آپ کی پوتی آج کل صدام شاہ کے ساتھ پائی جاتی ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، پلیز آپ سمجھے تو، عادل کے سنجیدگی سے کہنے پر بی جان نے سر ہلایا۔ یہ اندر کیا چل رہا ہے؟ بے چینی سے لانچ کے چکر کاٹتی امثال نے کوئی 10ویں بار یہ بات کی تھی۔ پہلے بی جان نے سب بڑوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا تھا، پھر شہریار اور ادیت کو بھی بلوایا گیا تھا۔ تب سے امثال متجسس تھی کہ آخر چل کیا رہا ہے، تم جا کر پتہ کیوں نہیں کر لیتی؟ یہاں چکر کاٹنے سے کیا ہوگا؟ اس کی ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے ثانیہ بیزار ہو چکی تھی۔ کتنی بدتمیز ہو تم، بندہ بات کرتے کرتے تم کتنی بدتمیز ہو تم، بندہ بات کرتے کرتے اس کی نظر ہال سے گزر کر سیڑھیاں چڑھتے عادل پر پڑی تو جلدی سے لاؤن سے نکلی۔ عادل بھائی بات سنیں، اس لڑکی کے 3 بھائی ہیں، پھر بھی اس کو مجھے ہی بھائی بنانے کا شوق چڑھا رہتا ہے، اور اس صدام کو کیسے نام سے بلاتی ہے؟ کوئی نہیں، میں نے بھی پکا بندوبست کیا ہے، بڑبڑاتے ہوئے وہ پلٹا۔ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے دادو کے کمرے میں؟ امثال نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ بالکل میں جانتا ہوں، انفیکٹ یہ کھچڑی میری ہی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے بھی بتائے نا، امثال کا اشتیاق دیدنی تھا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ڈیئر کزن، کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا تمہیں، تب تک میں ایک کام نپٹا کر جاتا ہوں، عادل کہتا ہوا اوپر چلا گیا۔ بی جان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ جیسے ہی شہریار باہر آیا، امثال بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ پاگل لڑکی، شہریار نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی اور جا کر صوفے پہ بیٹھا، وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بھائی بتائیں نا، امثال نے اس کا بازو پکڑا۔ اتنے میں خدیجہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ بیٹا ابھی بس انگوٹھی پہنائی ہے، رسم ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ خدیجہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ ان کی بات سن کر ہونک بنی امثال کو ہوش آیا۔ یہ کیا ہے خالہ؟ بیٹا تمہاری بات پکی ہوئی ہے نا، ایمرجنسی میں یہی رنگ موجود تھی، جب رسم کریں گے تو تم اپنی مرضی سے بنوا لینا۔ خدیجہ بیگم کی بات سن کر اس نے شرماتے ہوئے شہریار کے کندھے میں منہ چھپایا۔ اس کو اس طرح شرماتا دیکھ کر سب نے کہکا لگایا۔ ساریہ بیگم تو اس کو دیکھ کر نہال ہی ہو گئی تھی۔ اچانک وہ چونکی۔ ایک منٹ، تو آپ کیوں پہنا رہی ہیں؟
मेरी बहू बन रही हो तो मैं ही पहनाऊंगी ना। उनकी बात सुनकर उसकी पूरी आंखें खुली। क्या मतलब? बेटा, आदिल के साथ तुम्हारी बात पक्की की है ना? खदीजा बेगम ने कहा। मुझे नहीं करनी उस खड़ूस तरह से शादी, अमसाल ने मुँह बनाया। पुत्र, मैंने तुझसे पूछ कर ही बात पक्की की है, बेजान ने कहा। हाँ तो आपने ये तो नहीं बताया था कि आप अपना ये छड़ियल पोता मेरे पल्ले बांधेंगी। मुझे नहीं करनी उसके साथ शादी, आप उसकी किसी और से करा दें। उसने मुंह बिगाड़ा तो सामने बैठे आदिल ने दांत पीसे। चल, अब तो जो होना था हो गया, हमने बाकी सबके साथ तुम्हारा निकाह भी रखा है। बीजान की बात सुनकर वो उछली। हरगिज़ नहीं दादू, मैंने कोई नहीं करना सबके साथ। आप या पहले रख लें या बाद में, मुझे शहरी भाई, मेरा मतलब है कि अमान भाई और दुरिया भाई का फंक्शन एंजॉय करना है। बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ, मैंने एन टाइम पर इनकार कर देना है। हाँ नहीं तो? अमसाल रिश्ते की बात भूल कर नहीं फिक्र में मुब्तला हुई। अच्छा ठीक है बेटा, हम नहीं करेंगे, जैसे मेरा बेटा कहेगा वैसे ही करेंगे। रासिम शाह बीजान को इशारा करते हुए उसको अपने साथ लगाया। अमसाल को ऑफरेंस से फ़ोन आया था कि एक बच्चे की तबीयत ख़राब है। वो बाजिल को बताए बगैर अकेली ही चली गई थी। बच्चे को मेडिसिन वगैरह दिलवाकर वो 4 घंटे बाद वापस हवेली पहुंची। गाड़ी से उतरकर वो मोबाइल में सर दिए जा रही थी कि बैठक से निकलते लड़के से जा टकराई। अमसाल ने माजरत करने के लिए सर उठाया तो सामने वाले को खुद का जायज़ा लेता पाकर उसे तब चढ़ी। अंधे हो क्या, नज़र नहीं आता? पहले तो आता था, अब नज़र आना बंद हो गया है। सामने वाले ने टुटाई दिखाई। क्यों, अब आंखों में काला मोतिया उतर आया है क्या? अमसाल ने तड़क कर कहा। नहीं जी, अब आंखों के सामने हूर परी आ गई है। सामने वाले ने भी शायद धुटाई में पीएचडी कर रखी थी। अमसाल सर झटक कर कदम आगे बढ़ाए तो जल्दी से उसके सामने आया। अपना तारुफ तो देती जाओ जालिम हसीना। मेरे तारुफ करवाने का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है, तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए रहने दो। अमसाल ने संजीदगी से कहा। तुम बताओ तो सही, वैसे नाचीज़ को बहराम शाह कहते हैं। उसने सीने पे हाथ रखते हुए सर को खम दिया। कौन बहराम शाह? इस घर का होने वाला दामाद। उसकी बात सुनकर अमसाल चौंकी थी। शक्ल तो उसे पहले भी देखी देखी लग रही थी। उसे अब याद आया कि उसने आदिल के मोबाइल में तस्वीर देखी थी। ओह आई सी। अमसाल ने होठों को 0 शेप दी। मैं अमसाल शाह, मुस्तफ़ा शाह की पोती। मगर पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, बहराम शाह ने हैरत से कहा। आइंदा भी नहीं देखोगे। वैसे मैं कुछ माह पहले ही शहर से आई हूँ। अमसाल बातों ही बातों में उसका जायज़ा ले चुकी थी। तभी तो मैं भी कहूँ, ये गदड़ी में लाल कैसे पैदा हो गया? बहराम शाह ने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पर ब्लू जैकेट पहने ब्लैक कलर के ही हिजाब में उसके दमकते चेहरे को देखते हुए कहा। बिल्कुल, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है तुम्हारे बारे में कि इतने शरीफ घर में तुम जैसा कमीना कैसे पैदा हो गया। अमसाल ने सीने पे हाथ बांधते हुए कहा। नवाजिश है जी, सामने वाले ने भी बुरा मनाए बगैर कहा। अमसाल उसकी साइड से गुजर कर जाने लगी तो उसे पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वैसे बताती तो जाएं, ये बंदा नाचीज़ आपको कैसा लगा? सर्टिफाइड बेगैरत, अमसाल ने मुड़कर चबा चबा कर कहा और हवेली के अंदर चली गई। कमाल की चीज़ है, शक्ल के साथ साथ ज़बान की भी तेज़ है, मज़ा आएगा। हैरत है मेरी पहले क्यों नज़र नहीं पड़ी। चलो खैर, अब तो पड़ गई ना। सोचते हुए वो खबासत से मुस्कुराया। शहरी भाई, एक बात पूछूं आपसे? अमसाल ने टेरिस पे खड़े शहरियार के पास खड़े होते हुए कहा। हाँ पूछो भाई, आप शादी कब करेंगे? हैं, ये बीच में मेरी शादी कहाँ से आ गई? शहरियार को हैरानी हुई। ओहो, आप बताएं ना, आपको कोई लड़की पसंद है क्या? अमसाल ने उसके सवाल को नज़रअंदाज किया। गुड़िया, मेरे पास इतना वक्त कहाँ इन सब चक्करों में पड़ने के लिए। इसका मतलब आप किसी को भी पसंद नहीं करते? जहाँ मामा बाबा कहेंगे आप वहीं शादी कर लेंगे? अमसाल ने चहकते हुए कहा। हाँ बिल्कुल। चलो अब बताओ, मेरे बिगड़े शहजादे को यह ख्याल क्यों आया कि मैं किसी को पसंद करता हूँ? शहरियार ने हौले से उसका गाल खींचा। वैसे ही आपको पता है, मैंने ना आपके लिए एक लड़की पसंद की है और अब बस उससे आपकी शादी करवानी है। आप मानेंगे ना मेरी बात? अमसाल की बात सुनकर वो हंसा था। बिल्कुल बिल्कुल, जब और जैसे मेरा बच्चा कहेगा वैसा ही होगा, शहरियार ने कहा। लव यू सो मच भाई, कहते हुए उसके गले लगी। आशी आपू, मेरा ड्रेस रेडी हुआ या नहीं? अमसाल ने खामोश बैठी आयशा से कहा। हाँ गुड़िया, बस थोड़ा सा रह गया है, बस फाइनल टच देने वाला है, आशा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। यार आपू, आप दुल्हन हैं, खुश रहें, अभी कौन सा अभी रुखसती होनी है जो आप अफसरदा बैठी हैं। वैसे भी आपने कौन सा रुखसत होकर कहीं जाना है, इसी घर में ही तो रहना है। बात खत्म करने के बाद वो चौंकी। उसने तिरछी नज़रों से आयशा की तरफ देखा, मगर वो अपने हवास में होती तो उसकी बात पर ध्यान देती। अमसाल ने बेख्तियार शुक्र अदा किया। आप ही मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, आप चुप चुप सी हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही अजीब सा महसूस हो रहा है।
اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال دوں۔ امثال نے نارمل انداز میں کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ عائشہ اٹھ کر خواہ مخواہ الماری سیٹ کرنے لگی۔ اچھا آپ سیٹ نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے امثال نے کہا، نکاح کا دن آن پہنچا تھا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، تین نکاح تھے، ایسے میں کسی کو کان کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ عادل بھی امثال کو اتنے دنوں سے نارمل دیکھ کر اس کی دی گئی دھمکی بھول چکا تھا۔ وہ صبح سے بے چین پھر رہی تھی۔ بازل اور صدام کو گئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی تک نہ تو ان کی واپسی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کا فون آیا تھا جس نے امثال کو تشویش میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ موبائل لے کر ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ عادل نے اس کو یوں چکر کاٹتا دیکھا تو اس کی طرف آیا۔ خیریت، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم کچھ بے چین دکھائی دے رہی ہو۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی، اس نے عادل کو ٹالنا چاہا۔ اچھا اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی امثال کا فون بج اٹھا جسے اس نے فون اٹھایا۔ ہاں صدام بولو، امثال نے بے چینی سے کہا۔ دوسری طرف سے اس کا جواب سن کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ صدام کا نام سن کر عادل نے مٹھیاں بھیجی۔ تھینک گاڈ، میری سانس اٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کام ختم کر کے آ جاؤ، بائے، امثال نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ اچھا عادل، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں، سب لڑکیاں تیار ہو چکی ہیں، بس میں رہتی ہوں، پھر ملتے ہیں، بائے، عادل کو کہتی وہ اندر کی طرف بھاگی۔ پنک اور اسکن کلر کے فراک میں ہلکا پھلکا میک اپ کی، ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے وہ ادھر سے ادھر اٹھتی پھر رہی تھی۔ اسے حویلی کے گیٹ کے پاس بازل اور صدام آتے دکھائی دی تو بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ ہاں کیا بنا؟ سب کچھ پلان کے مطابق ہوا ہے، کہیں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے، اگر ہم آگے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو شک ہو جائے، صدام نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا کر تیار ہو جاؤ، پھر ملتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھی، بہرام شاہ کی فیملی پہنچ چکی تھی۔ امثال نے کسی طرح مصطفیٰ شاہ سے کہہ کر دریاب اور امان کا نکاح پہلے رکھوایا تھا۔ ان دونوں کے نکاح سے فارغ ہو کر جب عائشہ کے نکاح کی باری آئی تو دلہے کو غائب پایا۔ بہرام کو بلواؤ بشیر، نکاح کو شروع کرتے ہیں، مصطفیٰ شاہ نے بہرام کے دادا بشیر شاہ سے کہا تو وہ گڑبڑایا۔ دور کھڑی امثال کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ مگر پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں میں بلاتا ہوں، کہتے وہ اپنے بیٹی کی طرف بڑھے۔ بشیر انکل، اور کتنا ٹائم ہے؟ بہرام کو بلوائیں، دیر ہو رہی ہے، مہمان ویٹ کر رہے ہیں۔ 20 منٹ گزرنے کے باوجود بھی جب وہ اسٹیج پر نہیں آئے تو قاسم شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا، وہ پتر تمہارا باپ کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بشیر شاہ کی بات سن کر قاسم شاہ چوکے۔ خیریت ہے نا انکل، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہاں پتر، کیا بات ہے بشیر؟ بہرام کو لے آؤ، کس بات کی دیر ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا۔ ان کے پیچھے عادل بھی آیا تھا۔ وہ یار مصطفیٰ، بہرام نہیں پہنچا۔ کیا مطلب نہیں پہنچا؟ مصطفیٰ شاہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، اس کا میسج ملا تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں آ جائے گا، اب نہ تو وہ خود آیا ہے اور نہ ہی اس کا فون لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ بشیر شاہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ شاہ کی رنگت پھیکی پڑی۔ تم لوگ بھری محفل میں ہماری عزت داؤ پر مت لگاؤ بشیر، اگر وہ نہیں راضی تھا تو تم لوگوں کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جانتا ہوں یار، جہاں جہاں ہو سکتا تھا اس کا پتہ کروایا ہے، مگر اس کا کچھ اتا پتہ نہیں لگ رہا۔ بشیر شاہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اس کا پتہ کرو بشیر، ڈھونڈو اسے، کہیں سے بھی لاؤ، کچھ بھی کرو، مگر یہ نکاح آج ہی ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ شاہ دھیمی آواز میں دھاڑے تھے۔ ان کے ساتھ کھڑے عادل کے اچانک امثال پر نظر پڑی جو صدام کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عادل کے ذہن میں اس کی دھمکی کلک ہوئی تھی، اس کا صبح یوں بے چین ہونا، پھر صدام کا فون آنا، امثال کا ریلیکس ہو جانا، بازل اور صدام کا اکٹھے حویلی آنا، ایک ایک کر کے اس نے ساری کڑیاں ملانی شروع کی۔ او گاڈ، میں اس آفت کو کیسے نظر انداز کر گیا؟ بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتارا اور کھینچتے ہوئے حویلی میں اپنے کمرے میں لے جا کر صوفے میں پٹکا۔ بہرام کہاں ہے؟ باہر مردوں میں ہوگا، مجھ سے ایسے کیوں پوچھ رہے ہو جیسے میں اس کی سیکرٹری لگی ہوں؟ امثال کی بے نیازی عروج پر تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، کہاں ہے وہ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے کیا پتا کہاں دفع ہوا ہے؟ امثال نے منہ بنا کر کہا۔ زلے، مجھے مجبور مت کرو میں سختی کروں تم پہ، جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تو تم کیوں بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہو؟ شٹ اپ، بکواس بند کرو، اچھے سے جانتا ہوں کہ اسے تم نے ہی غائب کروایا اس صدام کے ساتھ مل کر۔ عادل دبی دبی آواز میں گرایا تھا۔ مصطفیٰ شاہ جو عادل سے کہنے آ رہے تھے کہ وہ اپنے ریسورسز استعمال کر کے بہرام کو ڈھونڈے، اندر سے آتی آوازیں سن کر ان کے قدم تھمے تھے۔ تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہو، وہ بھی اس گھٹیا انسان بہرام کے لیے؟ امثال نے حیرانگی سے کہا، میں اس سے بھی زیادہ سختی سے پیش آ سکتا ہوں اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے وہ میرے پاس، کہاں ہے، کس حال میں ہے، نہیں بتاؤں گی،
تم سے جو ہوتا ہے کر لو، امثال نے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ باہر کھڑے مصطفیٰ شاہ حیرت سے گونگ تھے۔ منع کیا تھا نا تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گی، پھر میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ اور میں نے بھی کہا تھا نا کہ میں کروں گی اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ بہرام شاہ کی ہر قسم کی کمینگی اور بے غیرتی دیکھنے سننے کے باوجود پھر تم لوگ عائشہ آپی کو جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہو، اس گھر میں ایک اور لاری بنانا چاہتے ہو، ایک اور ریمل اور امان شاہ جو ساری زندگی اپنے ننیال کے در پر پڑا رہے گا۔ بابا نے منع کیا تھا لالا پھوپھو کے رشتے سے، کیا ہوا پھر؟ برباد ہو گئی نا۔ ایک چیز جب آنکھ سے اوجھل ہو اور وہ نقصان دے تو اس پر افسوس نہیں ہوتا، اور تم لوگ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر رہے ہو۔ فار گاڈ سیک عادل، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس بےغرض بہرام شاہ سے بہتر انسان کا نام تمہارے سامنے رکھا ہے میں نے۔ شہری بھائی ہر لحاظ سے بہتر ہے اسے۔ خیر میں بھی کہاں سر کھپا رہی ہوں۔ اب میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میرے ہوتے ہوئے میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ راشم شاہ تھے، جن کی بات نہ مانی گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں امثال شاہ ہوں، ارے میں تو سب کو نکال کر بھی نہ نکلوں۔ وہ الو کا پٹھا بہرام شاہ ہمارے پاس ہی ابھی تک بخیر و عافیت ہے۔ جیسے ہی عاشی ابو کا نکاح ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی، تم جیسا بے حس اور خودغرض بھائی اللہ کسی کو نہ دے، یا پھر تم جیسے بھائی کو اللہ بہن نہ دے۔ اور میری قسمت تو دیکھو کہ یہ بے حس بندہ میرے حصے میں آ رہا ہے۔ اب آخری بات، مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اور انداز درست رکھا کرو۔ امثال شاہ ایسے لہجوں کی عادی نہیں ہے۔ تمہارا رویہ مجھے کوئی فیصلہ کرنے پر اکسا رہا ہے۔ یہ لہجہ، انداز اور الفاظ کی سختی میں کبھی بھولوں گی نہیں عادل عمر شاہ۔ بات کرتے کرتے آخر میں امثال کی آواز کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ شاہ چپ چاپ واپس مڑ گئے تھے۔ آئی ایم سوری امثال، میں بس غصے میں تھا۔ عادل کو بہرام کو چھوڑ کر اپنی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ارے جہنم میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا غصہ، مجھے ٹکے کی پرواہ نہیں۔ امثال کا دماغ گھوم چکا تھا۔ یار سوری، میں اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ دادو آپ لوگ یہاں کی بیٹھے ہیں، باہر چلے نا۔ امثال نے حاجہ بیگم مصطفیٰ شاہ کو کمرے میں بیٹھے پایا تو کہا، پتر باہر جا کر کیا کریں گے؟ اب تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ نکاح کیوں نہیں ہو رہا، کس بات کی دیر ہے؟ بیجان نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ لو بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ غلطی ان کے بیٹے کی ہے، منہ چھپا کے آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ باہر جائیں اور جا کے جواب مانگے۔ کیوں دادا جانی؟ خیر جو اب تک نہیں آیا وہ آئے گا بھی نہیں، آپ کوئی فیصلہ کریں۔ وہ کوئی آخری لڑکا تو نہیں تھا اس دنیا میں، گھر میں اتنے لڑکے موجود ہیں، آپ کسی سے بھی نکاح پڑھوا دیں۔ اور ویسے بھی میں نے تو پہلے ہی آپ سے شہری بھائی کے لیے کہا تھا، مگر بیٹا ایسا کیسے؟ دادو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، اگر نکاح نہیں ہوگا تو لوگ وجہ پوچھیں گے، اور ہمارے معاشرے میں لڑکی کا قصور کوئی نہیں دیکھتا، سب یہی کہیں گے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی جو لڑکا عین نکاح کے موقع پر بھاگ گیا۔ آخر ہماری بھی کوئی عزت ہے جسے ہم یوں ان کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ نکاح آج ہی ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا۔ آپ ایسا کریں، ماما بابا کو بلوائیں، ان سے بات کریں، بلکہ بات بھی کیا کرنی ہے، آپ کو ان کو حکم دے کہ وہ شہری بھائی کا نکاح عاشی آپو سے کرے۔ کیوں دادا جانی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ امثال کی بات سن کر مصطفیٰ شاہ نے اپنی ڈرامے باز پوتی کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ ان کے اس طرح دیکھنے پر وہ سٹپٹائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ بلاؤ اپنے ماں باپ کو، میں کرتی ہوں بات۔ حاجرہ شاہ کی بات سن کر اس کا دل بے اختیار بھنگڑے ڈالنے کو چاہا، لیکن خود پر جبر کرتی اس نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ مصطفیٰ شاہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ راشم شاہ اور ساریہ بیگم کو لے آئی اور خود بھی ساتھ ہی آ کر ایک سائڈ پر خاموشی سے کھڑی ہو گئی کہ کہیں اس کا بنا بنایا کام نہ بگڑ جائے۔ حاجرہ شاہ نے بات کی تو راشم شاہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ ان کی نظر امثال پر پڑی تو اس نے ہاں کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے اماں جان، جیسے آپ کا حکم۔ راشم شاہ کی بات سن کر امثال کی جان میں جان آئی، وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ اندر آتے عادل کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی، اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر وہ باقی سب کے پیچھے نکل گئی۔ مصطفیٰ شاہ نے بیشتر بشیر شاہ کو اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے واویلا مچا دیا کہ عائشہ ان کے بیٹے کی منگ ہے، وہ ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چلو جی، ایک بیٹھتا ہے تو دوسرا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لگتا ہے یہاں بھی مجھے ہی انٹری دینی پڑے گی۔ امثال بڑبڑاتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ چلیے جی، کہانی کو کرتے ہیں یہاں پہ اسٹاپ، پھر ملیں گے اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کہانی کے ساتھ بنے رہیے اور مجھے دعاؤں میں یاد کرتے رہیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔